السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Now we start. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فكلمهم الله الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہوگا اور ہم 8ویں پارے سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیتیں میں نے آپ کے آگے تلاوت کی، اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پہ خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے الکا پر الکا کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے وہ نشانیاں مانگا کرتے تھے کافر کہ ہم جب ہی ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے پر نشانیاں نازل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی انہی باتوں کو ڈینائی کر رہا ہے کہ یہ ہم ان کو کوئی بھی نشانی دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اپنے نالج سے ہر چیز کو جانتا تھا، اور ظاہر پچھلے انبیاء کو بھی جو ہے یہ نشانیاں دی جا چکی تھی اور وہ ایمان لا کے نہیں دیا تھا انہیں. تو اللہ نے کہا کہ خود بھی کر دو، کچھ بھی کر لو ان کے لیے، اگر انہوں نے ایمان نہیں لانا تو نہیں لائیں گے. یہ قرآن موجود ہے، سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اگر تمہاری رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو کبھی نہ کرتے. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں، جو شرک اور میں مبتلا ہیں، جن غلط کاموں میں مبتلا ہیں، شیطان نے ان کو یہ اعمال جو ہے ان کو اچھے کر کے دکھائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ظاہر شیطان نے ان کو اتنا بہکا دیا ان چیزوں کے اندر کہ جو ان کو اچھی بات ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کو چھوڑ دو، بس بتا دو اور چھوڑ دو. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. یعنی کہ میں اوپر سے یا کوئی غیر یعنی کہ ایسی چیز لا کے تمہیں کوئی غیر ماورائی چیز لا کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جو ہے تمہیں قرآن دے دیا ہے، اس میں ہر چیز کی ایک تفصیل بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہاری رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہاری رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بستے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی قیاس اور گمان پر چل رہا ہے. جو کچھ بھی طریقے انہوں نے اپنے دین کے لیے نکالے ہوئے ہیں وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کیا تھی، ایوولوشن کی تھیوری کیا تھی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی قیاس آرائیوں کے اوپر جو اللہ نے فرمایا اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہاں انسان جو ہے بندر سے پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے جو ایک جنریشن چل رہی تھی اس کے بعد سے جیسے ایک سیل سے جو ہے ابتدا ہوئی ہے، وہ سیل بھی خود ہی بن گیا، اتفاق کیا. اس کے بعد جو اس میں چینجز آتی رہی، چھوٹے جانور بنے، پھر بڑے جانور بنے، پھر بندر تک پہنچے، بندر سے انسان. یہ ایوولوشن تھیوری ہے جو انہوں نے خود پیش کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. خود ہی اس کو مانتے ہیں اور اس میں خود بھی غلطیاں نکالتے ہیں، لیکن یہ کہ
اپنی قیاس آرائیاں کر کے جو انہوں نے چیزیں لکھی کری ہوئی ہیں اسی کو انہوں نے ماننا ہے، اور جو اللہ جو اتنی پرفیکٹ چیزیں بتا رہا ہے اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کے آ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ایون کہ مسلمان جو تھے وہ ہمارے یہاں اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اگر بچوں کے کو مضبوط نہ کیا جائے دین سے ریلیٹڈ ان باتوں پر، تو بہت سارے بچوں کا ایمان بھی اس معاملے پر بگڑنے لگتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک سیل سے ہی، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو میں یونیورسٹی کی ٹیچر جو تھیں وہ جو ہم کو پڑھاتی تھی مسلمان تھی، لیکن جب وہ ہمیں پڑھاتی تھی تو ہم یہی بتاتی تھی، ظاہر ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ انسان جو ہے بندر سے بنا ہوا ہے۔ تو پھر ایک جماعت اسلامی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا بھائی اگر آپ کا یہ تصور ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایز اے مسلم یہی کہیں گے کہ ہم آپ کہتی ہیں تو آپ بندر سے بنی ہوں گے، مطلب ہم جو ہے ہم انسان سے ہی پیدا ہوئے، ہم آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے، تو اس نے دو ٹوک یہ بات کہی، یہ آپ کا نظریہ یا مسلمانوں کا نظریہ نہیں، تو یہ قیاس آرائیاں ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ ہم تین جگہ یہ چیزیں دو جگہ ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ کہ علم کے بغیر محض اپنے خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا خوب جانتا ہے۔ تو اپنی گمراہ کن باتیں کون سی ہیں کہ جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں کہ تثلیث کا یعنی ٹرینٹی کا نظریہ خود بنا لیا ہے، عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا خود بنا لیا ہے، اور پھر یہ تھیوریز جو میں ابھی آپ کو سامنے بتایا کہ ڈارون کی تھیوریز ہے اور ایوولوشن کی تھیوریز سے گمراہ کن جو ہیں یہ ان کی علم جو ہے گمراہ کن علم ہے جو لوگوں کو جو ہے صحیح بات سے جو بیسک چیزیں ان سے ہٹا کر دوسری طرف لی جاتی ہیں تمام چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بغیر محض اپنے خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، ان حد سے گزرنے والے لوگوں کو تمہارا خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ تو تمام گناہ کھلے گناہ تو اللہ نے بتا ہی دیے جو بڑے بڑے ہیں کہ کسی پہ تہمت لگانا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جنگ سے ڈر کے بھاگ جانا، ٹھیک ہے نا، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، تو بہتان لگانا، تو یہ بڑے بڑے تمام گناہ ہیں جو یہ کھلے کھلے گناہ ہیں۔ زنا، عمل قوم لوط، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو صاف ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بڑی ہے اگر انسان توبہ نہ کر لے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ بعض چیزوں پہ حد بھی جاری ہو جاتی ہے، حد کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے نا، حدود ہیں ان کے اوپر، سزائیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے اوپر اس کے سزاؤں کے علاوہ توبہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر چھوٹے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر چھپ کے بھی گناہ نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھپ کے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھر میں تو نماز نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی کام کرے، لوگوں کے سامنے شراب بہت پسند ہے تو لوگوں کے سامنے تو نہیں پی رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اندر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اندر کی برائیاں بھی اس سے بھی بچو، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ غالب قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہاری کھلے ہوئے کو بھی جانتا ہے، تمہارے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے خود ہی درگزر کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم چھپی ہوئی گناہوں سے بھی بچو تاکہ تمہارے اندر سے جھجک ختم نہ ہو، کیونکہ جب انسان چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر سے جھجک ختم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑے گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، شیطان اس کو آہستہ 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 گھسیٹ کے بڑے گناہوں میں لے جاتا ہے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ یعنی اس وقت جو ہے یہود و نصارہ جو تھے وہ کافر و مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے یہ کیا بات ہوئی، جو اللہ نے مارا اس کو تو ہم نہ کھائیں اور جس کو ہم خود مارے ہم کھا لیں، مطلب یہ کہ جو مردار ہے وہ اللہ نے مارا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو اللہ نے مارا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں، اب ہم جس کو ہم خود ذبح کریں اس پہ ہم اللہ کا نام لیں وہ کیسے کھائیں، تو اس بات کو مطلب مختلف مطلب گمراہ کن باتیں نکال کے لے کے آتے تھے تاکہ کوئی کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو بولنے کا، لیکن اللہ نے جو چیز کہہ دی اللہ کو اس ہر چیز کی حکمت پتہ ہے کہ مردار کیا چیز ہے اور جس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے ان دونوں میں حکمتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر سے ظاہر جب وہ اس کو کاٹا جاتا ہے اس کی گردن سے جو ہے وہ خون اس کی رگوں سے نکل جاتا ہے، تو بہت زیادہ فرق ہے ایک مردار میں اور ایک جو ہے ذبح کرنے والے جانور میں۔ اور آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہ ہے
کہ یہ جو مویشی جو ہیں وہ اللہ کے تو بنائے ہوئے ہیں، مطلب جو اللہ نے مویشی حلال کی ہے ہمارے لیے، جو ہم کھاتے ہیں جن جانوروں کو، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں بھی ذبح کیا ہوا تو ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہوئے. تو اب اگر اس پہ اللہ کا نام نہیں بھی لیا ہوا تب بھی ہم کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے خاص طور پہ کہہ دیا کہ تم جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو اس پہ اللہ کا نام ضرور لو. ٹھیک ہے، وہ تم سے جھگڑا کریں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی جس کو ایمان کی نعمت میسر نہیں تھی، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یعنی ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اسے نہ نکلتا ہو، یعنی شرک اور کفر کی تاریکیوں میں، اور اس سے وہ نکل نہیں پا رہا ہو. تو اور کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے. تو آپ دیکھیں کہ کافر جو ہیں ان کے جو اعمال ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو، اس سے ہٹنے کے لیے تیاری، ان کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، لیکن وہ اچھائی کی طرف آنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان نے جو غلط عمل کر رہے ہیں، جن چیزوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی جو کچھ ہے وہ غلط ہے. یعنی وہ غلط، وہ جو پورک کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں. تو شراب پینا وہ کہتے ہیں تو وہ تو ہمیں سرور دیتی ہے، ہمیں مزہ دیتی ہے، تو یہ تم لوگ کیوں نہیں پیتے ہو، کیوں منع کیا گیا اسلام کے اندر؟ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، بولتے بھی ہیں. تم لوگ جو ہے وہ حجاب کیوں پہنتے ہو، کپڑے جو ہیں پورے کورڈ کیوں پہنتے ہو، تم لوگ کو گرمی نہیں لگتی، روزے کیوں رکھتے ہو تم، اتنی گرمی کے اندر روزے، اس کی کیا تک ہے. تو طرح طرح کی جو باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر کرتے ہیں، اور مطلب خود کھا پی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو، جو دوسرے جو اچھا کام کر رہے ہیں مسلمان، ان کو جو ہے وہ اس طرح کی تعبیریں پیش کر کے تو ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ. تو کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں. یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس میں لوگوں کو غلط بات بتاتے ہیں. وہ یہودی عیسائیوں کا کیا کام تھا، وہ ابھی جو یہ مشینری جو ہے ان کی عیسائیوں کی، آج عیسائیوں کا غلبہ زیادہ ہے اگر آپ پھر بھی دیکھیں تو مسلمانوں کے مقابلے میں. اگر مسلمان مور دین بلینس ہیں تو وہ 2 بلینس کے قریب ہیں، کیونکہ ان کی مشینری جو ہے، جو یہ لوگوں کو بات پہنچاتی ہے، وہ بہت ایکٹیو ہے اور بہت آرگنائز ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن مسلمانوں میں ابھی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو ہوں، اتنے آرگنائز ہوں اور بات کو پراپر طریقے سے پہنچا سکے. تو اسی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے وہ لوگوں کو زیادہ گمراہی کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اب ان کی تو وہ کتابیں رہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اتنی چینجز لے آئے ہیں، تو وہ اسی لحاظ سے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے لوگ ایتھیسٹ بھی ہیں، مختلف مذاہب کے ہیں، تو وہ لوگوں کو ظاہر ہے جو سمجھ میں آتا ہے لوگ قبول کر لیتے ہیں اس لحاظ سے. تو ہم لوگ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم دین کو اسی طرح جو ہے حاصل کریں اور اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو نہ دی جائے، رسولوں کو دی گئی ہے. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں نشانیاں دی جائیں، فرشتہ ہمارے سامنے اتر کے آئے، کتاب ہمیں لکھی ہوئی ہمارے اوپر سے اتر کے کتاب لکھی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، تب ہم ایمان لائیں گے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کی ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 رویے بتائے ہیں. ایک شخص واقعی جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چل پڑوں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت ان کو ملنا مشکل نہیں ہوتی. وہ ایک قرآن کی ایک آیت ہی ان کے لیے، یا ان قرآن کی جو ایک سپارہ یا جو بھی کہہ لیں، ایک جو ہے تھوڑا سا قرآن کی جو اس کو دل کو لگ جائے کوئی بھی چیز. آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے آنسو آ جاتے ہیں، وہ جا کے آپ کو کلک کرتے ہیں آپ کے ہارٹ کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی ہدایت ہے. ہم سورہ زمر میں پڑھیں گے کہ جب وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ ان کی جو اسکن ہے نا، وہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو یہ ہے ہدایت کہ جب انسان قرآن پڑھے تو واقعی اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف پلٹا ہے، یہ ہدایت ہے. تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل پلٹتے ہیں کہ نہیں پلٹتے. تو جب جس کے اندر ایسی ہدایت پانے کی طلب ہو کہ واقعی وہ قرآن کو اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اس سے کچھ حاصل کرے گا، تو اس کو بھی ہدایت ملتی ہے. لیکن اس کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، اور صرف جو ہے کہ چلو یہ تو اللہ نے کہا ہے پڑھنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے مجھے بس میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، اب میں اس کو سمجھوں نہ اس کو سمجھوں، بس میں نے اس کو ریڈ کر کے اس کو رکھ دینا ہے.
بس میرا یہ کام ہے، تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہدایت لینے والا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی تو کہا، ہمیں تو دعا سکھائی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہی تو دعا سکھائی ہے، ہم مسلمان ہیں، تو کیوں ہم دعا مانگتے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعا مانگتے تھے ہدایت کی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نبی بنا کے بھیجا، تب بھی وہ ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ تو ہدایت ایسی چیز ہے جو انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت جو ہے نا وہ کبھی بھی دل سے نکل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہم نے دین سیکھ رہے ہیں، جو لرن کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے فرم رہیں، اس سے ہمارا دل جو ہے وہ جو ہے جو ہے کیا کہتے ہیں اچاٹ نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ دونوں لوگوں کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے چیزوں سے، قرآن سے یا دینی چیزوں سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے اس کے دل سے نکل رہی ہے، یا وہ دنیا میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا ہے کہ اس کی جو رغبت دین کی طرف یا قرآن کی طرف جتنی ہونی چاہیے وہ ویسی ہو نہیں پا رہی، نماز کی طرف جتنی ہونی چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی۔ تو ایمان جو ہے، ایمان کا لیول جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے انسان کے اندر۔ تو جب کم ہو تو بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں کم ہو رہا ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ ایمان کا لیول ہمارے اندر سے جو کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کا لیول کم ہوتا ہے یا ایمان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو جب اس کو کوئی قرآن کہتا ہے کہ آؤ قرآن کی محفلوں میں آؤ، یا اچھی باتوں کو پڑھو یا سیکھو یا نماز پڑھ لو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کے لیے، کہ ابھی میرے پاس بہت کام ہے، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے بالکل، اور جو ہے میں بہت بزی ہوں، بچوں میں بزی ہوں، میں جاب میں بزی ہوں، میں ٹائم نہیں نکال سکتی۔ تو پھر جس کو ہدایت نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر اس کے لیے ان چیزوں کا وقت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ کو پارٹی میں آنا ہے، آپ کو ان چیزوں میں کے لیے اٹینڈ کرنا ہے، تو کسی نہ کسی طرح وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ لیکن اچھے کام کے لیے جب آپ دیکھیں بلایا جائے گا، تو بہت مشکل سے ہی کسی کے پاس یہ ٹائم نکلتا ہے۔ اور یہ جو ہے شیطان ہے، وہ بیسیکلی ہم نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جائے نہ، یہ سیکھے ہی نہ ان چیزوں کو، یہ لرن ہی نہ کرے ان چیزوں کو۔ اگر انسان لرن کرے گا تو لامحالہ وہ اس پہ عمل بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کی نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت۔ کیسی وہ جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ دل میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنی خوبصورت، اور جو ہے اللہ نے صرف ہمیں اس کا آئیڈیا دیا، لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے وہ جنت کیسی ہوگی۔ آپ کا گھر ہوگا، اصل گھر ہے وہ آپ کا، اور ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے ورز کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت آپ پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ تو جنوں کا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جنوں کا بہت دور دورہ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنے بھی یہ پیر اور تعویذ وغیرہ اور یہ جو آستانے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو ہے یہ جنوں اور یہ جن کا مطلب ہوتا ہے شیطانی، یہ شیطان جن جو ہوتے ہیں، اچھے جنوں کی بات نہیں ہو، یہ شیطان جن جو ہوتے ہیں، یہ جو اپنے بڑے بڑے جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے ایسے بڑے بڑے مقرر کر دیے جنہوں نے بکر و فریب کا جال بچھایا ہوا ہے، تو بہکائیں جو مسلمانوں کو اور ان کو سیدھے راستے پہ آنے نہ دیں۔ تو جن لوگوں کے اعتقاد کمزور ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر جو شیطان جن جو ہوتے ہیں، وہ شیطان انسانوں کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں القا کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جا کے جو ہے ان کے پاس منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، تعویذ کرواتے ہیں ان کے پاس جا کر، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جن اور انسان کا تعلق ہوتا ہے، یہ جادو کرواتے ہیں۔ کالا علم نہیں دیکھا آپ نے پڑھا، کالا جادو، کالا علم، کتنے گندے سفلی جادو، یہ سب حق ہے، یہ چیز غلط نہیں ہے۔ اور ان جو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے ان کو سیکھا یا جنہوں نے ان کو کروایا، تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مشرک ہے، کیونکہ یہ گندے شیطانی کام ہے سارے۔ تو یہ سارے جنوں کی مدد سے یہ کرتے ہیں، اور یہ جن جو ہے یہ ایسی خراب حرکتیں انسان کو سکھاتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ، ایون کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرو، ہمیں سجدے کرو۔ اس طرح کی مطلب کفر و شرک میں اتنا بڑھا دیتے ہیں، جو گندی حرکتیں وہ کروانا چاہتے ہیں، اس کو سکھانے کے لیے وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس میں دور نکل جاتا ہے گمراہی میں، کہ ان کی ہر بات کو مان لیتا ہے تاکہ میں جادو سیکھ لوں، مجھے یہ علم آ جائے۔ تو یہ جو کالا علم، یہ سب جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں میں وہ جو چلے کرتے ہیں 40 دن کے، 50 دن کے، تو وہ ان سے سیکھتے ہیں۔
تو یہ ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ پھر اس دن پوچھے گا ان جنوں سے، شیطان جنوں سے، کہ تم نے اور نوح انسانی نے مل کے خوب حادثات کیا، خوب لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ آپ دیکھیں ایک پورا جو ہے ہماری جو اکثریت ہے غلط اعتقادوں میں پڑی ہوئی ہے، تعویذ کرنا، وہ جو آستانوں پہ جانا، جانور قربان کرنا، ان سے مانگنا، ان سے سجدے کرنا، کتنا زیادہ کمزور عقائد ہیں جو لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو جس وقت اللہ ان سب کو گھیر کے جمع کرے گا، صبح جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، ایک گروہ جن تم نے نوح انسانی پر خوب حادثات کیا، انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے ورز کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون جو ہے صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور کون ہے جو غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جنہیں رسالت جو ہے ان کو بھی مطلب میسج جو ہے ان تک بھی گیا ہے، جنوں تک بھی گیا ہے، انسانوں تک بھی گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنوں انسانوں دونوں کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس تب گواہی دینے کو کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، سارا اعمال نامہ ان کے سامنے ہوگا، ہر چیز کھلی ہوئی کتاب کی طرح ان کے آگے ہوگی، ان کے آگے چل رہی جو ٹی وی میں ہم ہر چیز دیکھتے ہیں نا، ہر چیز ان کے سامنے چل رہی ہوگی، وہ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے پھر خود ہی ان کو گواہی دینا پڑے گی کہ ہاں ہم واقعی ہمارے پاس نبی آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، لیکن ہم نے خود ہی مان کے نہیں دیا، اور نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا منہ بند کر دے گا، ان کے ہاتھ پہ اس کی گواہی دیں گے، ان کے کھالے اس کی گواہی دیں گے یہ غلط کام کرتے تھے۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والے نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرے گا، وہ ان سے یہ شہادت اس لے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ پروو کرے گا کہ ان کے پاس نبی آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنے کے لیے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی شخص پر۔ تو جو بھی انسان ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے اور وہ کتنا عمل کر سکتا ہے، اسی کے مطابق کتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، اسی کے مطابق اس سے سوال ہوگا۔ اگر ایک فرض کریں ایک بیچارہ جو ہے گاؤں میں رہنے والا ان پڑھ بندہ ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور سارے عمل سوال سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کا درجہ جو ہے اس عالم سے بہتر ہوگا جو مطلب اس کو اللہ نے سارا علم دیا ہوا ہے لیکن اس میں بھی وہ جھوٹ اور سارے غلط کام کر رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو بیسیکلی ہر بندے کی جتنی اس کی نالج ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اسکالرس کا حساب سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو جتنی نالج ہوگی اسی حساب سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو بندے کے اعمال اس کا عمل کے لحاظ سے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہارا بے نیاز میں اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اور اللہ اپنی مہربانی سے جس کو چاہے گا نوازے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی لوگوں کے اوپر۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، تم سے جس وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، یعنی میرے عمل کا بار نہ تم پر ہے نہ تمہارے عمل کا بار مجھ پر ہے۔ جو کچھ تم کرو گے تمہیں حساب کتاب دینا ہے، جو کچھ میں کروں گا مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ اور قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا ہوئی کھیتیوں مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے بذام خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنی زیادہ ناشکری تھی مشرکین عرب کی کہ وہ جو تھے، جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا مویشی مال جو کچھ بھی، اس میں سے حصے بناتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی، اور بہترین مال جو تھا وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے لیے تھا، اور جو پھر مال باقی بچ جاتا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور اس میں سے بھی کوئی کمی بیشی ہوتی تھی وہ اللہ کے مال میں سے دیتے تھے، یعنی وہ اللہ کا مال جو وہ نکالتے تھے وہ غریبوں مسکینوں کے لیے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی کمی، اگر دیویوں کے مال میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے مال میں سے لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم دھاندلی کرتے ہو اس معاملے میں بھی، اللہ کے مال کو انہی دیوی دیوتاؤں کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو،
اور ان توہمات کی اصل جڑ کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے جان لینا ضروری ہے کہ جہلائے عرب اپنے مال میں سے جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا، اور جو حصہ شریکوں کے نظر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست مذہبی طبقوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں پر چڑھاوے کی صورت میں پیش کیا جاتا، اور اس طرح بالواسطہ مجاوروں اور پجاریوں تک پہنچ جاتا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جو مختلف مزارات اور مختلف آستانے بنا کے بیٹھ گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بزنس ہی بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں سے ڈونیشن لے لے کے جو ان کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کے سارے وہ حل ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی، اور ڈونیشن مانگتے ہیں اور پھر وہ ان کے اپنے ہی پیٹوں میں جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے اسی طرح کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، اور یہ شیطان نہیں، مطلب ان کے اپنے علماؤں نے، ان کے اسکالرس نے ان کو حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے قتل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں جو تھا ایک کافر مشرکوں کا ایک گروہ، تمام لوگ تو اس سے انوالو نہیں تھے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو اپنے بچوں کو جو ہے بچیوں کو خاص طور پہ، بچوں کو بھی لیکن یہ کہ خاص طور پہ بیٹیوں کو، تو یہ پیدا ہوتے ہی جو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بیٹیوں کو خاص طور پہ اس لیے کہ ہمیں ان کو پالنا نہ پڑے، پھر ظاہر ہے کہ جب ہم ان کی شادی کریں گے تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ پیسہ دینا پڑے گا، ظاہر ہے تو جب ان کا کوئی آخر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب ان کیا بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے منہ پہ جو ہے کلونس چھا جاتی ہے، اور منہ بنائے بنائے پھرتا ہے، منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کہ بیٹیاں نہ، مرد لڑکے جو تھے وہ ان کے کہتے تھے کہ ہمارا بازو بنے گا، ہمارے لیے کمائے گا، تو ان کے لیے لڑکوں کو کے لیے کوئی ان کے لیے آڑ نہیں تھا، لیکن لڑکیوں کو وہ باعث ندامت سمجھتے تھے اپنے لیے، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے ظاہر ہے ہم نے کہا نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج آتی ہے، دین کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے 3000 سال کے اندر کتنی تبدیلی آئی کہ انہوں نے دین کو جو ہے وہ بالکل چینج کر دیا۔ برہنہ طواف کرتے تھے وہ، جو ہے وہ حج پر جاتے تھے تو برہنہ طواف کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، یہ ان کا حج تھا۔ تو اس طرح جتنے بھی چیزیں اس میں شامل ہو گئی تھی، وہ دین رہا ہی نہیں تھا جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتوں کو بتا رہا ہے کہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی اپنے غلط کاموں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور ہم بہت بڑی مطلب باعزت لوگ ہیں، تو اب یہ ہمارا وہ ہے کہ ہم جس کو چاہیں کھلائیں۔ تو یہ بھی انہیں تقسیم کر رکھی تھی کہ بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان کس کو کھلانا ہے، کس کو نہیں کھلانا، عورتوں کو کیا دینا ہے، مردوں کو کیا دینا ہے، تو انہوں نے اپنے خود ساختہ مذہب کے وہ جو بنائے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ جانور، یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں سے وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے، یعنی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باڑ برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ابھی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کے جانور نہیں بنائے، انہوں نے خود ہی نام دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے ان کے کاٹ کاٹ کے دیویوں دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جانور جو ہیں وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے کر دیے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، یعنی اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا، انہوں نے اللہ پہ جھوٹ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ یہ کہتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام۔ دیکھیں اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ان کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے طریقے کہ اگر پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے تو وہ جو ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو پھر عورت اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دیکھا رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ افطرا بردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ ہرگز راہ راست پانے والے میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں لگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھیلے، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ یعنی اللہ تعریف اپنی فرما رہا ہے، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ اب یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ گارڈن بنائے ہیں، اس میں طرح طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو۔
اور اللہ का हक अदा करो, जब इनकी फसल काटो हद से ना गुजरो, कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बाड़ बर्दारी का काम लिया जाता है, और वो जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। ये वो तमाम मवेशी जो अल्लाह ताला ने शुरू में, अनाम, ये सूरह अनाम चल रही है ना, तो इसमें मवेशियों का जिक्र आया। अनाम का मतलब होता है मवेशी, तो इसमें ज्यादातर मवेशियों का जिक्र आया है। तो अल्लाह ताला मवेशियों के बारे में इसमें बता रहे हैं। तो जिनको हम खाने पीने के लिए भी यूज करते हैं, हम सवारी के लिए भी यूज करते हैं, और जो उनकी खाल से जो है वो कपड़े भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, और ये टेंट भी बनाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला वो तमाम चीजें बता रहे हैं, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है, और शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर व मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से, 2 बकरी की किस्म से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक-ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊँट की किस्म से हैं और 2 गाय की किस्म से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनियों गाय के पेट में हों। क्या तुम उस वक़्त हाज़िर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है, इसमें से तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का गोश्त हो कि वह नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। ये तीसरी बार अल्लाह ताला ने ये जो है कुरान के अंदर, ये पहले सूरह बकरा में, फिर सूरह माइदा में, अब सूरह नहल में, सूरह अनआम में ये चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि इनका हराम होना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि अल्लाह उसको 3 दफ़ा, मेरे ख़्याल से चौथा दफ़ा सूरह नहल में आएगा शायद, जैसे मेरा अपना ख़्याल है। तो अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा इसकी जो है वो की है, कि कितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं जिनसे आपको जो है बचना है, लेकिन उसके अलावा अल्लाह ने कहा है कि हमने तुम्हारे लिए चीज़ें हलाल कर दी हैं। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इनमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफ़रमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुज़र से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की, इन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे। अल्लाह ताला ने क्यों उन पर हराम किए थे? उनकी नाफरमानियों की वजह से। अल्लाह ने उनकी सज़ा के तौर पर जो है उनके जो है जानवर हराम कर दिए थे, नाखून वाले जानवर, और गाय और बकरी की चर्बी भी, बजुज़ उसके जो उनकी पीठ या उनकी आँतों से लगी हुई हो, या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी। और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुठलाएँ तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत वसी है, और मुजरिमों से इसके अज़ाब को फेरा नहीं जा सकता। बेशक ये मुश्रिक लोग तुम्हारी बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ना शिर्क करते, ना हमारे बाप-दादा, और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। तो कहते थे कि तुम कहते हो ना कि अल्लाह तो सबसे ज़्यादा मतलब कादिर है हर चीज़ के ऊपर। तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। हम शिर्क कर रहे हैं तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से कर रहे हैं, हमारे बाप-दादा ने शिर्क किया तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से किया। तो क्या अल्लाह पे झूठ बाँध रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री चॉइसेस दी हुई हैं। अल्लाह ताला कह रहा है अगर हमें करना होता तो हम ज़बरदस्ती लोगों पर मुसल्लत कर लेते दीन को। हर एक को मतलब बिल फ़ोर्स कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। फ्री चॉइस का मतलब ये है कि देखें, फरिश्तों को कोई फ्री चॉइस नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है उन्होंने करना है, करना है। फ्री चॉइसेस जो हैं जिन्हों को और इंसानों को दी हुई हैं। ताकि उस दिन हमारी अल्लाह ताला हमसे पूछे कि मैंने तो तुम पर कोई पाबंदी लगाई नहीं थी, अभी तुम्हारी चॉइस थी कि तुम उसको पाबंदी करो, तुम्हें बता दिया था रास्ता, कि वो ये बुरा रास्ता और ये सही रास्ता है, अभी तुम्हारी अपनी चॉइस है, ठीक है ना? तो ये उस बात का इनकार कर रहे हैं। ऐसी बातें बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी हक को झुठलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अज़ाब का मज़ा उन लोगों ने चख लिया। इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज़ गुमान पर चल रहे हो और निरी क़यास-आराइयाँ करते हो। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रसे हुज्जत तो अल्लाह के पास है, ये कुरान। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। ठीक है ना? अल्लाह चाहता तो फिर आज़माइश की ज़रूरत ही क्या थी? ये दुनिया को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है ना? इंसानों को बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? तो सब कुछ करना होता तो अल्लाह ताला फिर रोबोट की तरह या फरिश्तों की तरह ही काफ़ी थे फिर फरिश्ते, इंसानों को दुनिया में बना के भेजने की ज़रूरत क्या थी? तो इनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दे कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे, यानी जो चीज़ें उन्होंने खुद हराम कर ली थी, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इससे शहादत माँगो इस बात की। फिर अगर वो शहादत दे दें, तो तुम उनके साथ शहादत ना देना, और हरगिज़ उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना, जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया है, और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और जो दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो आओ मैं तुम्हें सुनाऊँ तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। तो ये जो अल्लाह ने अब जो हुक्म है सारे, वो दीन की असास है।
یعنی یہ جو ہے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں یا پابندی جن پہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوائنٹ وائز بتایا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری اساسات کے ساتھ مانو، اس کی صفات میں، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو ایک ماننا ہے ہر لحاظ سے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بعد جو پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، تو والدین کے ساتھ جو ہے وہ کتنا، یعنی والدین کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آنر دیا ہے کہ والدین کو آپ نے کتنا ان کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ تو لوگوں کا دو ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو ناپسند ہوتے ہیں بچے، جیسے یہ کہ بیٹیاں جیسے ناپسند تھی اس زمانے میں، اور پھر یہ کیا ہوتا ہے، یا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ہم شاید مفلس ہو جائیں، زیادہ بچے ہوں گے تو ہم ان کی کیسے ٹیک کیئر کر سکیں گے، کیسے ہمارے پہ اتنا پیسہ ہے نہیں کہ ہم ان کی ٹیک کیئر کر سکیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جان بوجھ کے، اب یہ لوگ جو ہیں دیکھیں ایبورشن بھی کروا لیتے ہیں کہ نہیں بچے زیادہ ہو گئے، کبھی غلطی سے پریگننٹ ہو گئی خواتین تو جا کے ابورشن کروا دیتی ہیں، وہ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اگر ابورشن کرائیں گے تو یہ بالکل قتل کے معنوں میں آئے گا، اور اس کا قصاص بھی دینا ہوتا ہے، قتل مطلب قتل کے معنوں میں ہی۔ لیکن یہ کہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، فرض کریں بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹالریٹ کر سکے پریگنینسی کو، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اس موقع پر جب انسان کی جان پر بنائے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں جو ہے ابورشن کرانا جائز ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خواتین ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ ان کو دے آر ناٹ نیڈ ٹو بی ابورشن، پھر یہ ظاہر اس کی سزا بھی، پھر اس کی پوچھ بھی ہوگی۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، جتنے بھی گناہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں سارے، وہ سارے بے شرمی کے کام جو ابھی بتائیں، ساری لسٹ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب کی ایک لسٹ ہے کہ بے شرمی کے کام ہیں سارے۔ پھر میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، بہتان ماننا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یتیموں کا مال کھانا، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، سود کھانا، ٹھیک ہے نا، عملے قوم نوت اور جنگ سے بھاگ جانا، ٹھیک ہے نا، لوگوں یہ جو ہے زنا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سارے بے شرمی کے کام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چاہے وہ چھپی ہوئی حالت میں ہو، چاہے وہ کھلی ہوئی حالت میں ہو، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، پابندی لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اتنا سخت ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ سارے انسان چھوٹی چھوٹی برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کے لیے پھر وہ برے نہیں لگتی، اور وہ پھر انسان جو اس کا، اب دیکھیں ہمارے یہاں ٹی وی اکثر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کیسے کیسے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ایڈس آ رہے ہوتے ہیں، شروع میں کتنا برا لگتا ہوتا ہے انسان کو، ہے کیسے ایڈ ہیں، کتنی بری چیزیں ہیں، ظاہر ہے اب گھر میں رکھا ہوا ہے ٹی وی، چیزیں آ رہی ہیں اور کھلا ہوا ٹی وی اور چیزیں چل رہی ہیں، اور کوئی وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے خراب چیزیں بھی آ رہی ہیں، اس لیے کہ اچھائی اور برائی کا معیار ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں، پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کے سین آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر سے برائی اور اچھائی کا معیار ختم ہو گیا، اور ہمیں جو ہے اب وہ چیزیں ویسی بری لگتی ہی نہیں ہے جیسے پہلے لگتی تھی۔ بات صحیح یہ کہ ہمارے اندر کی جو حیا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم ہر وہ چیز بیٹھ کے آرام سے اپنے پوری فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں کوئی حیا اور ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بے شرمی کے کام ہے، اور ہمیں جب سمجھ لیں کہ جب ہمیں ان پر کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا تو ہمارا ایمان کا لیول کیا ہوگا۔ ٹی وی رکھنا حرام نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کو یہ حرام ہے وہ حلال ہے، ٹی وی رکھنا حرام نہیں ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹی وی رکھنا حرام ہے، ٹی وی رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کا یوز حرام ہے۔ اب اگر یوز اس کا غلط کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا حالات اگر آپ مقصد غلط کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے عنایت ہے۔ اب بیٹھ کے سامنے جو السلام علیکم، سوری ہمیرا تھوڑا آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ صحیح نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے آواز، نہیں آ رہی کی آواز بہت اب آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے جی، تھوڑا سا پیچھے ایک آیت کنیکشن تھوڑا سا اس میں لکھا ہوا آ رہا تھا کنیکشن کا نا۔ ہاں جی 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 جی
आप सही थोड़ा है। सा पीछे पड़े जी। अच्छा, तो जज़ाकल्लाह। इसी तरह से अगर आप फर्ज करें आपके पास कपड़े हैं, ठीक है ना, कपड़ा हर तरह का होता है, तो अब कपड़े को भी अगर आप इस तरह पहने के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें जो है कपड़ा पहन के भी जो है नंगी होंगी। तो अब कपड़ों का भी मेयार है आपका, बारीक कपड़े, एक से एक कपड़े, जितनी अच्छी ब्रांड होगी ना उतना ही उसका बारीक कपड़ा होगा, ठीक है ना, जितना अच्छी ब्रांड होगी आप देखें उसका उतना ही नफीस उतना ही बारीक होगा। और ख्वातीन पहनती है, चाहे पैर नजर आ रहे हो, चाहे जिस्म नजर आ रहा हो, पूरी बॉडी झलक रही हो। तो कपड़ा अल्लाह ने दिया, लेकिन इस्तेमाल आपने उसको करके आपने उसको हराम उसमें कर लिया, आपका बॉडी शो कर दिया आपने। तो हर हलाल चीज को आपने अपनी मर्जी से हराम कर दिया उस वक्त जो उसको जिस मकसद के लिए आपने यूज किया। खाना है, खाने पे आपने अल्लाह के बजाय किसी और का नाम ले दिया, आपने उसको हराम कर दिया अपने अपने ऊपर। अल्लाह के बजाय अल्लाह ने खुद कह दिया कि जो तुम पर हराम है, जो तुम अल्लाह के नाम के अलावा कोई चीज भी खाओ जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया। तो ये हमारी अपनी वो है कि हम उस चीज को किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो बेशर्मी के एक बातों के करीब भी ना जाओ, हुआ वो खुली और छुपी। तो जरूरी नहीं है कि बेशर्मी के काम हम सोचे कि ये बड़े बड़े काम ही बेशर्मी के काम है। छोटे लेवल पे भी काम जो है बेशर्मी के होंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम तोहमत लगा रहे हैं, हम गीबत कर रहे हैं, ठीक है ना, हम किसी की हक तलफी कर रहे हैं, ये सब बेशर्मी के काम है। इनको हम ये ना कहेंगे झूठ बोलना ये बोलेंगे ना कितना बेशरम आदमी सबके सामने झूठ बोल रहा है। बेशरम बोलते हैं ना उस इंसान को हम, कि देखो मुंह के सामने झूठ बोल रहा है। तो ये तमाम जिन चीजों को हम आम समझ रहे होते हैं वो भी अल्लाह ताला उनका है, उसको भी ये तमाम चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को सख्त नापसंद करते थे, कहते हैं हम में से नहीं झूठ बोलता है। तो सोचना चाहिए कि हम जो है कहाँ पे हमसे गलतियां हो रही हैं। अगर हम देखें कि अगर हम टीवी इस तरह देखते हैं सबके साथ बैठ के, उसमें कोई इस तरह की, ठीक है, अगर आप ऐसी चीज देखते हैं कि जिसमें देखने में कोई मुजायका नहीं है, ऐसा कोई ड्रामा है आप देखते हैं उसमें देखने में कोई मुजायका नहीं, तो ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें ये आप खुद जानते हैं, आप घर में खुद रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खुद टाइम गुजारे, आपको खुद पता होगा कि आप किस तरह क्या चीज घर में चल रही है, बच्चे क्या चीज देख रहे हैं, हम क्या चीज देख रहे हैं। हम अपनी कहते हैं ना गलत चीज भी इंसान देखता है तो आंखों का जिना कर रहा होता है। देखते हैं मर्दों को तारीफ करते हैं, या ये कैसा मर्द लग रहा है, खुद ही देख के। तो ये तमाम चीजें, तो ये बेशर्मी के तमाम काम है जिनको हम बेशर्मी आज के दौर में नहीं समझते। और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया, हलाक ना करो मगर हक के साथ, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने जान की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है। वो जान चाहे वो गैर मुस्लिम की हो, चाहे वो किसी काफिर की हो, चाहे वो किसी मुशरिक की हो, मुसलमान की बात तो है ही, ठीक है ना, उसका तो है ही गुनाह। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानियत की कितनी ज्यादा अल्लाह ताला को फिक्र है कि अगर किसी ने एक इंसान को जिंदा रखा तो गोया उसने पूरी इंसानियत को जिंदा रखा, और किसी ने किसी एक आदमी को मार दिया उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। तो जब भी वो हाबिल और काबिल का वाक्य जो हमने पढ़ा था कि काबिल ने जो पहला कत्ल स्टार्ट किया था, उसको तमाम जितने भी लोग आज जब कत्ल करते रहेंगे उसका एक हिस्सा जो है उसको पहुंचेगा गुनाह का। तो जान की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कत्ल कत्ल से बचो। और ये भी जो है जो अबॉर्शन कराना जो है, जो बच्चों को जिंदा दरगोर जो मार देते थे, ये भी कत्ल इंसानी है। और इसका भी किसास है, इसका भी जब जानबूझ के अगर अबॉर्शन कराते हैं तो उसका किसास देना पड़ेगा। ये बातें जिनकी हिदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। यतीम का माल खाना कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है कि तुम उसका माल इसलिए खा लो कि जो है कि बड़ा होकर उसको हमें जो माल की हैंड ओवर ना करना पड़े, और उसको तुम जो है बिल्कुल बेतनहा वो छोड़ दो। हालांकि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि तुम उस जगह पे हो, तुम खुद सोचोगे तुम्हारे बच्चे नातावा हो और तुम छोड़ के मर जाओ और तुम्हारे पीछे बच्चे हो नातावा, तो उनका कौन ख्याल करेगा। अल्लाह ताला खुद एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर। लेकिन आज इंसान इसकी फिक्र नहीं कर रहा होता, उसको नहीं समझ में आ रही होती जब शैतान उसको इतना ज्यादा गुमराह कर देता है। आप देखिए हमारे खानदानों की बात करिए, हमारे माशरे में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग जो है प्रॉपर्टी बच्चों की छीन लेते हैं और उनको किस तरह बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, या उनके साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि किसी जगह पे ये नाइंसाफी हो रही हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। जुल्म करने वाले के जुल्म को भी रोकना जो है हमारे पर फर्ज है। अगर हम किसी को ज़ाहिरी जुल्म करते हुए देख रहे हैं तो हमें ज़रूर मतलब रोकने की कोशिश करनी चाहिए अगर हमें ताकत है। मतलब हमारे खानदान में कोई गलत चीज़ हो रही है तो हमें उसको रोकना चाहिए, यहाँ तक कि वो अपने सदे रुश्द को पहुँच जाए।
اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ ناپ تول سے یعنی کہ ہر معاملے میں عدل کرو۔ ناپ تول تو یہ ہے کہ ظاہر میزان میں آپ ظاہر کوئی بھی چیز رکھ کے تول کے دے رہے ہیں، آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ یہ چیز جو اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ کپڑا دیں تو کپڑا کی جو آپ نے اگر 1 میٹر کاٹا تو پورا 1 میٹر ہی کاٹ کے دیں، یا اگر احسان کرنا ہے تو 1 میٹر سے زیادہ دے دیں، یہ جتنا بھی ہے اس میں جو ہے کٹوتی نہ کریں، اس میں کم نہ کریں۔ تو میزان کا مطلب ہوتا ہے ہر معاملے میں جو ہے آپ نے عدل کرنا ہے، جو چیز بھی آپ لین دین کا جو بھی معاملہ کر رہے ہیں وہ عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ ایک پینی بھی کر رہے ہو تو وہ عدل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور جب بات کو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتے دار کا کیوں نہ ہو، تمام چیزیں ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ چیز جو ہے ہمارے دماغوں میں ڈالی کہ ہم ان کو سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں اپنے، اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اس کو، کیونکہ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈرز قرآن میں بار بار کیوں دیے ہیں کہ تاکہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں چل رہیں اور اتنی پکی ہو جائیں کہ ہم پھر غلطی کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈرز دیتے ہیں ہمیں کہ ہم سے کسی بھی جگہ پہ جا کے جو ہے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ تو جب بات کو انصاف کی کہو، معاملہ اپنی رشتے داری کا کیوں نہ ہو۔ خاندانوں میں جھگڑے رہتے ہی ہیں، اگر آپ خاندانوں میں دیکھیں تو یہ جو ہے جب مل جل کے لوگ رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ مل جل کے رہنے والے آپس میں زیادتیاں کرتے ہیں، اور ان زیادتیوں میں جو ہے ہم دوسروں کا حق بھی مار دیتے ہیں، لوگوں پہ الزام بھی لگا دیتے ہیں، لوگوں پہ تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خاندانوں میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اور دوسروں کا چاہے کچھ بھی نقصان ہوتا رہے۔ تو یہ خاندانی معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، اور سارے یہ تو قریبی رشتے دار ہیں جن کے بارے میں ہمارا معاملہ ہے، ہمارے کزنز ہیں، ہمارے خونی رشتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے ہم اس میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ خواہ معاملہ اپنے رشتے داری کا کیوں نہ ہو، ہمیں ان تمام معاملات پہ اپنے آپ کو، پھر وراثت کے جھگڑے ہیں، آپ دیکھیں وراثت کے معاملے ہوتے ہیں، لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وراثت تقسیم نہیں کی ہوئی ہوتی۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا کہ وراثت کو اسی وقت دے دیا جائے، لیکن اب دیکھیں آپ، لوگ گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگ گھروں سے باہر رہ رہے ہوتے ہیں، لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، نکلنے کا نام ہی لیتے گھر سے، کہ گھر کو بیچیں اور سب کے حصے دیں، یہ لازم چیز ہے وراثت کے، لیکن جھگڑے آپ کس کا حق دے رہے ہیں، کس کا نہیں دے رہے، سب کو برابر سے حق دیں آپ ان کو، اگر یہ وہ معاف کر دیں وہ الگ بات ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو عہد بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت قسموں کو پورا کرو، عہدوں کو پورا کرو، جب تم لوگوں سے عہد کرو۔ پہلا عہد تو یہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے لیا تھا، عہد الست، کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا، جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے رب ہونے کا، پہلے تو ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، جو اپنے رب سے کیا تھا کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں، کیا ہم ویسے ہی بنے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے، جیسے ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ پھر دوسرا بھی انسانی حقوق کے بات ہے کہ انسان جو ہے لوگوں سے وعدہ کرے تو ان کو پورا کرے، لوگوں سے جب بھی عہد کرے، قوموں سے عہد کرے تو ان کو پورا کرے۔ پہلے لوگوں کی بیس پہ ہوتی ہے، پھر لوگوں کے بعد جو ہے پھر آگے کمیونٹی ہے، کمیونٹی سے پھر جو آگے بڑھتے چلے جائیں آپ، تو جتنا عہد ظاہر پھر ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے عہد کی، ظاہر قومیں اس کی پوری لپیٹ میں آتی ہیں کہ وہ عہد کی پابندی نہ کریں، تو عہد کی پابندی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پوائنٹس بتائے تقریباً 9 اور 10 ہیں، تو یہ ہے بیسیکلی دین کی اساس، جس کے اوپر اگر انسان چلے گا ایمان لانے کے بعد تو وہ واقعی فلاح پانے والا ہے۔ اصل میں فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں جو اللہ نے فرما دیا، ہم نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو نے فرمایا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو ایز اٹ از فالو کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ نہیں دیکھیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہم سے، نہیں، پوری کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے چیزوں کے لیے، نہیں اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دینا، ہم پوری کوشش کریں۔ یہ وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو، غلط مطلب دل میں جو غلط چیزیں آ جائیں ان سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو رحم کیا جائے مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے انہی لوگوں پر رحم کرے گا
تو دوسروں پہ رحم کریں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، تو ہر معاملے میں جتنی بھی چیزیں ابھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتائی ہیں، ہر معاملے پہ تقوی کی روش، گاڈ کانشیسنس ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہر معاملے کے اندر اختیار کرنا چاہیے، تو پھر غلطی کی جو امکانات ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تو رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں ضرور گردانے کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی، کوئی اچھے کام ہی نہ کیے ہوں، جو اللہ نے بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہی نہ ہو، تو پھر وہ نشانیاں دیکھ کر بھی پھر اس کے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ہے قیامت کی نشانیاں، جب ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہلے اپنے آپ کو سدھار لیں، پہلے ہی اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرتے ہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ تو جو ٹکڑے ٹکڑے بن گئے نا، واقعی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تو بس وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو مختلف اس کی گروہ در گروہ کی بات کرے گا نا، مختلف چیزوں کو نکال کے، ان کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ نا ہم ایک اللہ کو اور ایک قرآن کو فالو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ہاں اس کے مطابق جو بات کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے، اور جو اس کے اگینسٹ بات کرے گا، اس میں اختلاف نکالے گا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اس پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ تو اللہ 10 گنا دے رہا ہے، اور ایک برائی کا بدلہ صرف ایک برائی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کیونکہ ظاہر اللہ کو پتہ ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، وہ نہیں کر پائے گا اتنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے انکریج کیا کہ نیکی کرو، اس لیے کہ اس کا اجر جو ہے بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو پر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک و بذالک امرت وانا اول المسلمین، ٹھیک ہے نا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سارے اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے، اپنی نمازوں میں اس چیز کا اقرار کرنا چاہیے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ یہ چیز پڑھ لیں کہ میری نماز، یہ آپ پڑھ لیں، نماز شروع کرے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں پڑھ لیں، آپ کے دل میں یہ عہد کر لیں کہ اللہ میری نماز، میری قربانی اور جو ہے میرا جینا مرنا صرف تیرے لیے، تاکہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کس کے آگے کھڑے ہیں، کس کے آگے اپنی نمازیں پیش کر رہے ہیں، کس کے آگے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کوئی بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا چلو یار یہ کام کر لو، کہتے نہیں گناہ ملے گا، نہیں یار میں تیرا بوجھ بھی اٹھا لوں گا، میں تمہارا بوجھ بھی اٹھا لوں گا۔ کیسے انسان بول دیتا ہے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا؟ کیسے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کیا، تو جو بندہ خود جو کچھ کرے گا وہ اس کے اعمال میں جائے گا، کوئی دوسرا اس کا رسپانسبل ہے ہی نہیں۔ تو ہم کسی کے بوجھ کو ہم اپنے ہی سنبھالیں تو بہت بڑی بات ہے، ہم دوسروں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی لادے ہوئے ہوں گے، گمراہ کر کے ان کو، کہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس پہ تمہاری آزمائش کرے۔
اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو بھیجا، خلیفہ بنایا. تو خلیفہ انسان مطلب بندہ جو انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کر دے، اس پہ خود بھی چلے اور اللہ کے بندوں کو اس کی جو ہے وہ تلقین کرے. اللہ تعالیٰ کے وہ خلیفہ ہوتا ہے. یہ ہر بندہ جو ہے اللہ نے زمین پہ جو کہتے ہیں نا انسان خلیفہ، سارے بندے خلیفہ نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو زمین پر نافذ کرے گا، خود بھی اس کے مطابق چلے گا، وہ خلیفہ ہے اصل. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر بھی درجات کر دی ہیں. کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو آقا بنا دیا. ٹھیک ہے نا. کسی کو کسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے دی، کسی کو کسی لحاظ سے فوقیت دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو جو کچھ دیا ہے، جو کچھ کسی انسان سے لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں باز پرس کرے گا. اگر زیادہ کسی کو دیا ہے تو بھی اس کی پوچھ ہوگی، کم دیا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی، مالک بنایا کسی کو تو اس کی پوچھ ہوگی، غلام بنایا تو اس کی پوچھ. ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو دیا ہے اور جو کچھ اس سے لیا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس پہ تمہاری آزمائش کرے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بندے کی آزمائش ہے دنیا کے اندر. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ظاہر اب جو اس کے باوجود بھی جو غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے عذاب دیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی بندوں کو چھوڑے رہتا ہے، ان کو کچھ نہیں کہتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر رفیق رحیم ہے. یہاں پر جو ہے ہماری سورہ انعام ختم ہو گئی الحمدللہ. اللہ کا بہت شکر ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنی سورہ اعراف شروع کریں گے. ایک سیکنڈ. اس سورت کو سورہ اعراف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اعراف کا ذکر آیا، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچائی پر. اعراف کا مطلب ہوتا ہے عرف سے نکلا ہے، اس کے مطلب بلندی پر. تو کچھ لوگ ہوں گے جو کیا کہتے ہیں جو جنت میں جن کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، یعنی ان کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں اور دوزخ میں جائیں، اور پھر ان کا فیصلہ اللہ بعد میں کرے گا کہ ان کے کہاں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے سورہ اعراف ہے. یہ بھی مکی سورہ ہے اور یہ سورہ جو پیئرڈ ہے سورہ انعام سے، یعنی کہ سورہ انعام اور یہ آپس میں آگے پیچھے ہی اتری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے اس کا جو ملتا جلتا جو ہے اس کے اندر کا جو میسج ہے سورہ بقرہ سے ملتا جلتا ہے اس کا جو میسج ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے اور سورہ بقرہ بھی سورہ مقطعات سے شروع ہوئی ہے. سورہ مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے جن کا جو صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے معنی پتہ ہے، یا پھر جو ہے یہ پرسن کی جو اٹینشن کے لیے ڈیولپ کرتی ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن تو ہماری اٹینشن ڈیولپ کرتی ہے. دوسری جو ہے یہ میراکلس نیچر بیان کرتی ہے قرآن کی، کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کے معنی کسی کو نہیں پتا، اور یہ پھر ایک خطابت کا بھی انداز ہے. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کا غرض یہ کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے کو یاد دہانی ہو. یعنی اللہ نے کتاب کی تعریف فرمائی ہے. یہ کتاب ہے تمہاری طرف نازل کی گئی. اور یہ کتاب کہاں سے نازل کی گئی؟ یہ لوح محفوظ سے نازل کی گئی. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے جب قلم پیدا کیا تھا، قلم کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے پہلے قلم بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قلم نے جو ہے پھر ہر چیز کو لکھ دیا کہ کیا کیا بننا ہے، کیا کیا ہونا ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی یہ چیزیں. پھر وہ قلم جو تھا وہ خشک ہو گیا، تو قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور جو کچھ اللہ نے لکھنا تھا اس کے اندر وہ سب کچھ لکھ کے وہ جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا، اٹھا لیا گیا پھر قلم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ کیا کیا ہونا تھا اس دنیا میں، کیا کیا بننا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ ڈالا ہے. اور لوح محفوظ میں ہی یہ قرآن کے جتنی بھی کتابیں جو آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی وحی وغیرہ اترتی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے پاس، جو بھی معاملات ہوتے ہیں آسمان سے زمین تک،
وہ تمام کے تمام جو ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس لوح محفوظ سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہنچائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں رکھے ہیں؟ فرشتے جو ہے میڈیم ہے بٹوین ہیومن بینگس اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ تو اتر کے نہیں آئیں گے لوگوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہے، میڈیم رکھا ہے، پھر اس کے ذریعے جو ہے پھر جو ہے کنیکشن رہے، وہ اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ انسانوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے تمہاری طرف نازل کی گئی، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی بغیر کسی جھجک اور خوف کے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرو کہ مخالفین اس کا کیسا استقبال کریں گے۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کھلی کھلی صاف چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور ظاہر جب ان چیزوں کو لے کر جب کسی غیر مسلم کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جو دیوی دیوتاؤں کو پوچھتا ہو، ہم خود بھی سوچیں ہم جا کے ان کو ہمارے اندر تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کو جو ہے صاف صاف اللہ کا پیغام پہنچا دیں، ہم تو چھوٹی سی بات کرتے ہوئے بھی کسی کے سامنے ڈرتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے وہ کیا رسپانس کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس پورے معاشرے کے اندر جو ڈوبا ہوا تھا اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس قرآن کو پڑھ کر سنانا ہے آپ نے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دل میں ایک پریشانی آئی تھی کہ لوگ اس کو کیسے مانیں گے، یہ تو اتنے انوالو ہے اس کے اندر، یہ کیسے ان چیزوں کو مانیں گے، کیسے ایک اللہ کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا کہ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی، جو ایمان لائے ان کے لیے یاد دہانی ہے، اور منکرین کو ڈرانا بہت ضروری ہے، جب تک ڈر انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو تقویٰ کے جو معنی ہیں وہ ڈرنے کے بھی ہیں اور پرہیزگاری کے بھی ہیں اور بچنے کے بھی ہیں، تقویٰ کے 2 معنی آتے ہیں، تو جب تک بندہ ڈرے گا نہیں وہ بچے گا کیسے، تو بچنے کے لیے ڈرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تقویٰ کے اندر پھر محبت بھی آ جاتی ہے، پرہیزگاری بھی آ جاتی ہے، اور ڈر بھی آ جاتا ہے، تو تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ لوگوں جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آئے جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم، یعنی جب انسان پر جو ہے سزا کا کوڑا برستا ہے، جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی جو کچھ کر رہے تھے ہم غلط ہیں، جب اس کو موت نظر آنے لگتی ہے سامنے، تب اس کو عقل آتی ہے کہ میں جو ہوں جو کچھ کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سچویشن دیکھی کہ حالت بتائی ان لوگوں کی جو دنیا میں اللہ کو نہیں مان رہے، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں، تو پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر لوگوں سے حساب کتاب ہوگا کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر اب خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے تمام قوموں کو لایا جائے گا، اور ساتھ ان کے نبیوں کو لایا جائے گا، اور نبیوں کو گواہ بنا کے ان سے سارا کچھ پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی، پھر اللہ تعالیٰ خود بھی بتائیں گے ساری چیزیں، لیکن گواہ کی حیثیت سے جو ہے ہر نبی کو لایا جائے گا۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے نا، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وزن اس روز عین حق ہوگا، یہ وزن کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کا کہ رائی کے برابر، یعنی ایٹم برابر ویٹ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، اگر کسی نے رائی کے برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا، اور رائی کے دانے کے برابر برا کام کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ باریک بھی اور باخبر ہے، لطیف الخبیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لطیف کا لفظ جو ہوتا ہے بہت ہی، یعنی آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ چیزوں کو جان رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، ایسی باریک چیز جو آپ کے جو ہے دائرہ اختیار میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ اس کو جان رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں ہمارے اندر وہ سوچ نکل کے بھی کہیں چلی گئی، لیکن اللہ کو پتہ، ہمیں یاد بھی نہ رہا ہو، لیکن اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ جاننے والا ہر چیز کو، تو انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، انسان نے جو ہے کیا کہتے ہیں انسان خود بھی تولا جائے گا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک جو بہت بھاری بھرکم شخص ہوگا وہ لایا جائے گا، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن، پلڑے میں رکھا جائے گا نا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اعمال ہی کچھ نہیں تھے، دیکھنے میں وہ اتنا بھاری بھرکم ہوگا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں کافر تھا وہ، دیکھیں ایک ہلکا
हल्का सा शख्स लाया जाएगा, लेकिन उसका अमाल इतना भारी होगा कि वो झुक जाएगा, जो होगा पलड़ा उसका। अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में आता है कि उनकी टांगे जो थी इतनी पतली थी कि लोग जो है ना अक्सर उनके ऊपर हंसते थे, उनकी टांगे देख के, बहुत दुबले पतले थे। लेकिन दीन में जो थे वो इतने परफेक्ट थे, मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब दीन के अंदर वो थे। तो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनका ऐसा, इनके बारे में ऐसा ना बोला करो, कयामत के दिन यही टांगे जो है वो मीजान में सबसे भारी होंगी। तो इंसान जो है ये किसी को देख के ये नहीं कह सकता कि ये शख्स जो है ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, ये इसका अमाल ऐसा, ये नहीं। वो जो कुछ इसने इस दुनिया में किया है वो सब तोला जाएगा। हमारे अमाल, हमारा जो कुरान है वो खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा, हमारे अमाल खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएंगे। ये हम जो कहते हैं कि ये सूर्य बकरा और सूर्य आले इमरान जो है वो दो क्लाउड्स की सूरत में आएंगी, या दो परिंदों की सूरत में आएंगी, या दो साए की सूरत में आएंगी। तो हर चीज जो है वो अल्लाह के सामने जो है वो आएंगी और मीज़ान में तोली जाएंगी। और इसी तरह इंसान का जो है कलमा तैयबा जिसने पढ़ा होगा दिल के ईमान, दिल के सबात के साथ, ये तमाम चीज़ों में भारी होगा। इंसान का सबसे अमाल में सबसे वज़नी चीज़ जो है वो इंसान के हुस्न अखलाक होंगे जो तोले जाएंगे। तकवा होगा इंसान का जो तोला जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे हैं जो ज़बान पे हल्के हैं और मीज़ान में भारी हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कि ज़बान पर हल्के हैं और मीज़ान में भारी। और किसी शख्स ने अपनी आदत बनाई हुई है इसको पढ़ने की, तो आप देख लें कि मीज़ान में वो क्या काम करे। तो ये देखें कि उस दिन में जो अल्लाह ताला कह रहा है वज़न ऐन हक होगा। हमें हमें मीज़ान के ऊपर ऐसे ही बिलीव करना है जैसे अल्लाह के ऊपर बिलीव करना है कि उस रोज़ जो है अल्लाह ताला सबके अमाल नामे जो है वो तोले जाएँगे। जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएँगे, और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे, क्योंकि वो हमारी आयत के साथ ज़ालिमाना बर्ताव करते रहे। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया, तुम्हारे यहाँ सामान ज़ीज़ फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार होते हो। हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। उस हुक्म पर सबने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला यहाँ जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने पूरा आदम का किस्सा बताया है, यहाँ भी अल्लाह ताला ने वही किस्सा, लेकिन ये थोड़ा और डिटेल में ये किस्सा, ठीक है ना। और तो ये अल्लाह ताला ने क्यों बार बार ये किस्से बताते हैं, ताकि इंसान सीखे कि हम भी तो उन्हीं की जनरेशन है ना। तो जाहिर सी बात है, क्या क्या चीज़ है ऐसी हमारे अंदर कि हमें क्या अपने आप को सही करने की जरूरत है, किन किन मामलात पे हमें जो है अब सीखना है। तो तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। इस हुक्म पे सबने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। पूछा, तुझे किस चीज़ से सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे निकल जा के, दर हकीकत तो उन लोगों में से जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। अल्लाह के सामने जाके, यानी वो ऐसा जिन था, शैतान जो था वो जिन था, फरिश्तों की महफिल में इतनी इबादत गुजार था। देखिए इंसान कितना देखें कि अगर इंसान कितना इबादत गुजार हो, सब कुछ करने वाला हो, लेकिन एक तकब्बुर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो वो जो था इतना इबादत गुजार था कि फरिश्तों की महफिल में होता था वो, फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने उसको कर दिया था। लेकिन क्या कहाँ पे जाके अल्लाह ने उसकी आज़माइश की? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके मिट्टी से, वो भी सड़े हुए गारे मिट्टी से, गारे की मिट्टी से अल्लाह ने उसको पैदा किया। तो उसको ये देख के ही मतलब हो गया कि अल्लाह ताला तूने तो उसको मिट्टी से पैदा किया और मैं तो बहुत आला हूँ कि तूने मुझे आग से पैदा किया। तो इस तकब्बुर की वजह से उसने अल्लाह ताला से लड़ाई मोल ले ली और अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया। उसको इब्लीस कह दिया गया। तो ये इंसान अपना रवैया देखे कि हमारा रवैया कहाँ पर क्या है? क्या हम जो है जो सही रवैया होना चाहिए, इंसान वाला रवैया होना चाहिए, वो हमारा रवैया या हमारा रवैया शैतान वाला रवैया है? फरमाया, अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं कि यहाँ अपनी बड़ाई का घमंड करे, निकल जा के दर हकीकत तू उन लोगों में से जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। बोला, मुझे उस दिन तक की मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूंगा। मतलब तूने मुझे गुमराही में अल्लाह ताला पे इल्जाम डाला, यानी अल्लाह ताला ने उससे उसकी आजमाइश थी, ठीक है ना। शैतान की भी आजमाइश थी, लेकिन उस शैतान ने अपने आप को उस आजमाइश से पूरा उतरने ही नहीं दिया। तो घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और ये आज हमारी हालत है कि कितने ही मामलात हैं जिनमें हम नाशुक्रगुजारी, हमारे मुंह से कलमात निकलते ही रहते हैं। दिन में कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जहाँ हमारे मुंह से जो है नाशुक्र का कोई कलमा ना निकल जाता हो।
ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. واقعی اللہ تعالیٰ جو کچھ تجھے دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، اور تیرا بہت شکر ہے ہر معاملے میں، تیری بہت تعریف ہے. فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے. اور یہاں پہ انسان کا امتحان لیا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے. آج اس کا سارا کام ہی کیا ہے؟ دنیا میں جتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، میں خاصا کبھی نہیں پھیلی ہوگی جتنی بے حیائی اب پھیلی ہوئی ہے. اور اسی راستے سے شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہیے. سب سے بڑا راستہ ہے یہ بے حیائی، کہ اس کے ذریعے سے وہ انسان کو جو ہے اللہ کے راستے سے دور لے جاتا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ کیسے آدم علیہ السلام اس کے بہکائی میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیتا ہے یہ شیطان ہے، تمہارے اس کے بہکائی میں نہیں آنا. ہم اپنے خود دل میں دیکھیں، ہمارے دل میں کتنی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم غلط کام کر ہی لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ٹیمپٹیشنز. تو اسی طرح کی ٹیمپٹیشن جو ہے شیطان نے ان کے دل میں ڈالتا رہا، ان کے دل میں بھی اور حوا علیہ السلام کے دل میں بھی. وہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پہلے جو ہے شیطان نے حوا کو بہکایا پھر اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. نہیں، دونوں کو بہکایا اسے ایک ساتھ. اور آخر کار بھلاتے پھسلاتے ٹیمپٹیشن دلاتے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اور سب سے بڑی انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے. اور اس سے سب سے بڑی یہی انسان کی جو فطری جو خواہش ہے نا انسان کی، وہ مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے انسان. وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ہو، میں ہمیشہ فریش رہوں، میں صحیح رہوں، اچھا رہوں. ٹھیک ہے نا. کون چاہتا ہوگا اس دنیا سے جانا اچھے لوگوں کے علاوہ، باقی جن کے دل میں طلب ہے آخرت کی. تو یہی تھا کہ اس نے اسی جگہ سے ان پر وار کیا. اس طرح دھوکہ دے کے وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. اور آخر کا جب انہوں نے زہر کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. یعنی جنت کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی وہ سب ان سے چھین لی گئی. سب سے پہلے لباس، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں زر سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے پر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ رویہ تھا اچھے انسان کا، اچھے انسانوں کا، کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائیں. اور یہ تھی اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کو یہ کلمات سکھائے اور انہیں کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کی، ان کی دعا قبول کی گئی. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر بخشا. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے. ایک دوسرے کے دشمنوں میں شیطان اور انسان. اور فرمایا وہیں تم کو جینا وہیں مرنا. یہ تھا اللہ کا پلان جو اس نے ترتیب دیا تھا کہ زمین میں بھیجنے کے لیے شیطان کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی. اور اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یا اللہ تعالیٰ خاص طور پہ لباس کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس زمانے میں یا یہ جو خطاب ہو رہا ہے بیسیکلی مشرکین عرب سے ہو رہا ہے. اور وہ جو تھے وہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے لباس کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر جب وہ خاص عبادت کے لیے، میں نے ابھی بتایا کہ جب وہ طواف کے لیے آتے تھے، طواف کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں، حج کے اندر یا عمرے کے اندر پہلا طواف کرنا چاہیے، تو اس سے وہ برہنہ طواف کرتے تھے. تو یہاں پر یہاں اسٹارٹ اللہ نے یہ دیا کہ اے اولاد آدم، تم پر لباس اتارا گیا. تو لباس کے جو ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو وہ آپ کو زینت دیتا ہے، آپ کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی عبادت اچھی ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں. تو تمہاری جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے. اور بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے. اچھا آپ لباس پہنے، خوبصورت آپ لباس پہنے، لیکن تقویٰ کا لباس ہو، اس میں شوف نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو. پہنے آپ، اللہ نے منع نہیں کیا. ہاں فضول خرچی سے اللہ نے ضرور منع کیا جو ہم کر جاتے ہیں، دھڑا دھڑ لباس خرید کے. میں تو خود اپنی اس عادت سے خود پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، کیونکہ ظاہر جو کمزوری انسان کے اندر وہ ہے
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان کمزوریوں پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شیطان کے فتنے ہیں کہ آپ کو ٹیمپٹیشن دلاتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ ہیں تو پھر بھی اور چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچھا لباس پہنے, خوبصورت لباس پہنے, لیکن آپ کی نیت پاک اور پیور ہو. اس آپ کا مقصد جو ہے اس کو پہننے کا جو ہے وہ یہ ہو کہ آپ نے اللہ کے لیے وہ لباس پہنا ہے, یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ لباس پہنا ہے, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ تعریف کریں اس کی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح سے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. آج بھی یہی کر رہا ہے شیطان. سب سے پہلے جو ہے وہ عورت کو کہاں کھڑا کر دیا ہے, بازار میں لا کے کھڑا کر دیا عورت کو. سب سے زیادہ عورت جو ہے وہ بازار کی چیز بن گئی. جب تک کہ اس کا لباس بالکل اترا بنا ہو اس کو ایڈورٹائز ہی نہیں بنتے. آج کا دور اتنا زیادہ خراب دور آ گیا ہے کہ اس میں عورت, ہر جگہ عورت ہے, اور کم سے کم جتنا کم لباس ہو اس کو اس میں پیش کیا جاتا ہے. تو جس مقصد کے لیے اللہ نے لباس کیا تھا وہ لباس جو ہے انہوں نے اتروا دیا عورت سے اور مرد سے, تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا ہے, اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے, جیسے میں نے بھی بتایا کہ برہنہ طواف کرنا. ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا, اللہ کبھی ایسے کاموں کا حکم نہیں دیتا. ہم دیکھیں کتنی پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ, میں تو قرآن کو پڑھتی ہوں تو میں واقعی کہ کتنا پاکیزہ یہ قرآن ہے, کتنی پاکیزہ اس کی باتیں ہیں کہ اگر ہم کسی اور مذاہب کے اندر جائیں کیونکہ انہوں نے جو تورات اور انجیل میں اتنی چینج کر دی ہیں کہ اگر آپ اس کا کوئی پورشن پڑھیں نا, انہوں نے اپنے نبیوں پر اتنے گندے گندے الزامات لگائے ہیں کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا آپ اس کو پڑھ کے دوبارہ اس کو دیکھیں. انہوں نے اپنے جو انجیل اور تورات کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آلودہ کر دیا ہے کہ اپنے انبیاؤں کو بھی نہیں چھوڑا, کہ انہوں نے ایسے تہمتیں, ایسے بہتان اپنے انبیاؤں پہ لگائے جن کاموں سے وہ ان کو منع کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کے نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, ہر اچھی اور سچی بات کا, کہ ٹھیک راستہ اختیار کرو اور نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزارو, انصاف کے ساتھ زندگی گزارو. اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. ٹھیک رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف جب تم اپنی عبادت کرو, اب تمہارا رخ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. انی وجہت وجہی للہ رب العالمین. ابراہیم اسلام یہی کہتے تھے نا کہ میں نے اپنا رخ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للہ رب العالمین, جو عالمین کا رب ہے, اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کر, اور پھر ہمیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو پھر اللہ کو تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم وسیلے بھی دوسرے کے مان رہے ہیں کہ اللہ تو اس کے وسیلے سے دعا قبول کر لے, یا اللہ تو اس کے وسیلے سے دعا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی آڑ نہیں ہے, دعا مانگو خالص اللہ کر کے, کسی کا کوئی وسیلہ بیچ میں نہیں ہے, نہ کسی اینجل کا, نہ کسی پروفٹ کا, نہ کسی ولی کا, نہ کسی کا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خالق ہے, اس نے پیدا کیا نا, ہمیں اکیلا پیدا کیا اس نے, تو ہمارا اکیلا تعلق اس کے ساتھ ہے. خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی آلودگی نہ ہو, اور ذرا سے بھی آلودگی ہو گئی, کسی کا بھی آپ نے وہ دے دیا کہ اس کے توسط سے کر دے, اس کے وسیلے سے کر دے, نہیں, یہ چیز غلط ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو آلودہ کر دیا, اپنے ایمان کو آلودہ کر دیا یہ کہہ کے. تو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھا, جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اسے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا دیا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو, اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. یعنی مسجد میں جاؤ, گھر میں نماز پڑھو, تو ایسا نہ ہو کہ سب سے زیادہ گندے لباس میں نماز کے اندر ہی ہو. جیسا ہو جاتا ہے اکثر, ہم لوگ سے بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی کھانا وانا پکایا, پسینے کی بو بھی آ رہی ہے اور کھانے کی اسمیل بھی آ رہی ہے, جا کے جلدی نماز پڑھ لی. تو کیسے آپ خود دیکھیں کہ اگر اسی لباس میں ہم کسی کے گھر چلے جائیں, کوئی ہمارے پاس بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا نا. ہم یہ غلطی اکثر کرتے ہیں, ہو جاتی ہے ہم سے غلطی, لیکن ہم سوچیں کہ ہم کس مالک کے آگے کھڑے ہیں, ہمیں اس کے پاس کس طرح جانا چاہیے. ہمارے سارے بہترین کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بکسوں میں بند ہیں, ٹھیک ہے نا, جب کہ سنبھال کے رکھتے ہیں, کسی کے گھر جائیں گے تو پہنیں گے.
ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اللہ کے لیے ہم جو ہوتے ہیں, ہم سب کی, میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں, یہ نہیں کہہ رہی کہ میں جو ہوں اس میں شامل ہوں, سب ہو سکتا ہے بہت لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ اسی حالت میں ہم جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے یہاں پہ خود کہہ رہا ہے کہ ہر موقع پہ اپنی زینت سے راستہ رکھو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے, اور اللہ جمیل ہے نا, تو جمیل چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو جیسے صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب اچھا جوتا پہنتے ہیں یا اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو لگتا نہیں کہ ہم جو ہے وہ دیندار ہیں, تو یا ایمان پر ہیں زیادہ, یا ہمارا دل جو ہے وہ دنیا میں لگتا ہے کہ زیادہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اس کو جو ہے خوبصورت چیزیں پسند ہے, پہنو. لیکن بس یہی ہے کہ ایک شرط یہی ہے کہ ان چیزوں سے آپ جو ہے اپنے آپ کو, اس میں دوسری نیت نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اپنے آپ کو خوش کریں, اللہ کو خوش کریں, اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اور کھانے پینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں رکھی, کھائیں پییں, اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے کھانے پینے کی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سوائے چند چیزوں کے جو اللہ نے قرآن میں بتا دی, سب چیزیں حلال کر دی ہیں اللہ تعالیٰ. تعالیٰ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, زیادتی نہ کرو ان کے اندر, چاہے پہننے کا معاملہ ہو, چاہے جو کھانے پینے کا معاملہ ہو, کسی معاملے بھی حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ظاہر ہر معاملے میں جہاں بھی جو ہے وہ زیادتی ہوگی, وہ فضول خرچ ہو جائیں گے, فضول خرچے میں شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے جہاں پہ بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. پروردگار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دی جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا, اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے, یعنی اچھا لباس جو مسلمان پہنتے ہیں یا مومن پہنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھی انہی کے لیے. اور جن لوگوں نے اپنے لباس اتار کے رکھ دیے ہیں, وہ خود سوچے کہ وہ خود اس سے خود محروم ہو رہے ہیں, آخر میں بھی وہ محروم ہوں گے اس سے. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے, اور قیامت کے روز خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. خاص طور پہ لباس پر ضرور دھیان دینا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بھی لباسوں پہ, کیونکہ ہم بہت باریک لباس تو نہیں پہن رہے جو ہمارے جسم کو دکھا رہا ہے, بہت ٹائٹ لباس تو نہیں پہن رہے کہ جسم کے جو ہمارے عورت کو جس لحاظ سے پتہ ہے کہ وہ نمایاں ہو رہی ہوں. بہت زیادہ جو بچوں کو بھی ٹائٹس جو ہے وہ بہت ٹائٹ نہ پہنائے کہ ان کی پوری ٹانگیں نمایاں ہو رہی ہیں, ان کا پورا جسم کا ایک ایک چیز نمایاں ہو رہا ہے. تو بہت خیال کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ صحیح خیال نہیں کرتے لوگ, ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن آپ دیکھیں کپڑے پھر یا پھر بچوں کو ابھی سے عادت ڈال دیتے ہیں کہ ہم جو ہے آستینیں ایسی ہوتی ہیں, یا تو آدھی آستینیں پہنتی ہیں بچیاں, تو ذرا ابھی سے عادت ڈلے گی نا بچوں کی, تو وہ بڑی ہو کے صحیح پہنیں گے. یا پھر اس کے اندر اتنی باریک آستینیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ لائننگ پہ نہیں لگی ہوئی ہوتی, پورے ہاتھ بازو جو ہے ننگے نظر آتے ہیں. پھر ہم کس بات سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پورا فالو کر رہے ہیں ایمان کو؟ ہم فالو نہیں کر رہے ایمان کو اچھی طرح. جسم کا اگر کوئی حصہ بھی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہمیں ابھی سے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے کہ ہمیں جسم کا مطلب ہم بچوں کو حجاب بھی اڑا لیتے ہیں, بچے سر ڈھانک لیتے ہیں, لیکن جسم کی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ لائننگ لگی نہیں, تو پورا ہاتھ جو ہے وہ پورا نظر آ رہا ہے. یا ٹائٹ سے ٹائٹ پہنی ہوئی ہے کہ پوری ٹانگوں کی پوری شیپ پتہ چل رہی ہے. تو اس طرح حجاب پہننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. حجاب جب بھی آپ کے اوپر جو ہے لاگو ہوگا جب آپ جسم کی جو شرائط ہیں, جسم کے اوپر جو لباس کی جو شرائط ہے ان کو پورا کریں گے. ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, ٹھیک ہے نا, پورا کورڈ لباس ہو, پھر اس کے بعد جو ہے جو آپ کی حجاب کی شرط آئے گی. فائدہ نہیں ہے ایسے حجاب کا کہ نیچے سے کیسے آپ اپنے آپ کو اچھا ایک مسلمان شو کریں گے جب آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہوں. تو ہمیں اپنے جو لباس پر جو ہے بہت دھیان دینا ہوگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں بے شرمی کے کام, خواہ کھلے ہوں چھپے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بے شرمی کے کام, اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی. گناہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ گناہ جو زیادتی کا باعث بنے, یعنی جو اللہ کو ناراض کر دے, جو فسق ہو, ٹھیک ہے نا, ہر برائی جس کو آپ خود بھی برائی سمجھیں. جھوٹ بولنا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں جھوٹ بول رہی ہوں, تو یار یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے, یہاں بول رہے ہیں یہ گناہ ہے, تو ہر وہ چیز جو ہمیں خود بھی بری لگے کہ یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. اور حق کے خلاف زیادتی, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی حق ہے اس کے خلاف زیادتی, یعنی آپ فرض کریں کہ اللہ کا حق ہے اور ہم اس کا حق اس کو دے نہیں رہے, بندے کا حق ہے ہم اس کا جو حق ہے اس کو دے نہیں رہے, تو ہم وہ زیادتی کر رہے ہیں اس کا حق نہ دے کے. اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا. بات چیزوں کو خود ہی حلال اور حرام ٹھہرا لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام کی تھی, یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا فرمایا تھا. اللہ نے نہیں, اپنی مرضی سے آپ کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے پرفیکٹلی جب تک آتھینٹک نہ ہو کوئی بات بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو, جو اللہ نے فرمائی ہو. کبھی بھی لوگوں کے سامنے ایسا بغیر جانے بوجھے جو یہ بات
ارے زیادہ تر لوگوں کو علم نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا, یہ ہم نے سنا تھا, اور پھر آگے سے آگے جو پہنچاتے چلے جاتے ہیں. جب تک کہ آتھینٹک نہ ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, آگے نہ بڑھائے بات. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تقدیر و تعظیم بھی نہیں ہوتی. جو جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وقت لکھا ہوا تھا, تو وہ اپنے وقت سے جو ہے پھر وہ کبھی بھی ان کی تاخیر نہیں ہوتی, وہ تباہ کر دی جاتی ہیں. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ بنی آدم یاد رکھو, اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں, تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا, اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے, وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے, بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے تم پکارتے تھے اللہ کے بجائے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے, کیونکہ وہاں پکاریں گے معبودوں کو, کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم باقی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا, جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا, اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جہاں میں ارشاد ہوگا, ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. یعنی ہر آنے والا گروہ دوسروں کو گمراہ کرتا رہا, تو یہ کہے گا اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا, یہ ہمارا لیڈر ہے, اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. تو ہر آنے والا دوسرے پہ الزام تھوپے گا, حالانکہ ہدایت سب کے پاس آئی ہوگی, اللہ نے سب کے لیے ہدایت کا انتظام کیا, اس کے باوجود بھی وہ الزام دیں گے تو اللہ کہے گا سب کے لیے برابر کا عذاب ہے. ہر ایک نے دوسرے کو گمراہ کیا, ہر آنے والی قوم نے دوسرے آنے والی قوم کو گمراہ کیا, تو سب برابر ہوں گے عذاب کے اندر, جو بھی غلط لوگ ہوں گے. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنے کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکو. ہمیں تھوڑی زبردستی تم سے کہا تھا کہ ہماری بات مانو, ہم نے تو تمہیں ایک بات بتا دی تھی, تم ہمارے ہم چل رہے تو تم ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے, ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہمارے پیچھے آؤ. تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تھی, تمہیں اللہ نے سمجھ نہیں دی تھی کہ تمہیں اس چیز پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا, تو ہمارے پہ کیوں الزام لگا رہے ہو اس بات کا؟ تو صحیح بات ہے, یہ تو اب ہماری عقل پہ چھوڑ دیا نا کہ اب ہمارے سامنے دونوں راستے موجود ہیں, ہمیں کس کو فالو کرنا ہے, قرآن کو فالو کرنا ہے یا غلط لوگوں کے راستوں کو فالو کرنا ہے. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے, ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے, ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے, ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنمی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی استطاعت پہ چھوڑ دیا ہے کہ کون, اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا, کو پتا ہے انسان کے اندر کتنی استطاعت ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو جاگ کے عبادتیں کر سکتا ہو سکتا ہے ایک شخص نہیں ہمت کے رات کو دیکھیے اس کی بہت تمنا ہو کہ میں پڑھوں. ایک شخص قرآن کو ریڈ نہیں کر سکتا صحیح طرح, ایک شخص جو بہت اچھا قرآن ریڈ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کا پتہ ہے کہ کتنا بندے کی کتنی ایبلٹی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں. بات ساری نیت کی ہے, آپ کی نیت کیا ہے بیسیکلی, اس کے مطابق ہی فیصلے ہوں. وہ اہل جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. ٹھیک ہے نا, جنت میں جانے سے پہلے یہ کدورتیں نکال دی جائیں گی. دنیا میں جن انسانوں کے دلوں میں آپس میں کدورتیں ہوں گی وہ نکال دی جائیں گی, اور اس کے بعد پھر ان کو جنت پر ڈالا جائے گا. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہمارے بلبوتے پہ ہمیں ملا ہے. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا یہ جاب ہمیں ہمارے بلبوتے پہ ملی ہے, یا یہ رینک جو ہے یا یہ چیز ہمیں ہمارے بلبوتے پہ ملی ہے. نہیں, ہر چیز جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بدولت, اس کی جو اذن سے مل رہا ہے. دنیا میں بھی مل رہا ہے تو اس کی اذن سے مل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ ہماری قابلیت تھی جو ہمیں مل گیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی. جو بھی رزق اس دنیا میں مل رہا ہے وہ اللہ کی اذن سے مل رہا ہے انسان. تو آخر میں بھی یہی انسان جو نیک انسان ہوں گے وہ اللہ ہی کی تعریف کریں گے, اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہمیں دیا, ہم تو کسی قابل نہیں تھے, تو نے ہی ہمیں جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ بامراد کر دیا, ہمیں جنتوں سے نواز دیا. کہتا ہے ہم خود یہ راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا ورنہ ہم راستہ نہیں پہ جا سکتے تھے, کہ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا.
ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کے آئے تھے، اس کا ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی جو تم کرتے رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کو، پھر اللہ تعالیٰ قدردان، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، مطلب شاکر کا مطلب ہوتا ہے قدردان۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم نے جو محنت کی تھی اس کا تمہیں صلہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر، یعنی جس پر اس صورت کا نام ہے، کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اسے قیافت سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ کے والوں کی طرف پھریں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے، آج تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، ورنہ وہ ساز و سامان کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف نہ رنج۔ کتنی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ غلام کیسے بھی لوگ ہوں، لیکن سارا فیصلہ جو ان کے ایمان پر، غلام کے غلام جو ہوں گے، جو اس دنیا میں جو بیچارے سب سے زیادہ دبا کر گئے تھے، وہ جو ہے جنت کے اعلیٰ مقاموں میں ہوں گے صرف اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ اس وقت کوئی آقا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ہوتا آقا جہنم میں جل رہا اور غلام جو وہ جنت کے اعلیٰ رینکوں میں ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی تقسیم کہ ذرہ برابر بھی کوئی شخص ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا حق کے مطابق اس کو جو ہے وہ صلہ دے دیا جائے گا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں ان منکر حق پر حرام کر دی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی، مطلب ایک چھوٹی کتاب ہی ہے نا، بہت بڑی موٹی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے۔ اس کو جو پڑھنے، جو واقعی اس کو ایک اس سے پڑھتا ہے نا دل کی طلب سے، تو اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی ہے۔ کیسے بڑے بڑے عالم ہیں، کتنی بڑی بڑی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتابیں لکھ گئے ہیں۔ تو یہ مطلب ایسی اس میں مطلب کیا چیزیں ہیں جو بڑے بڑے عالم جو ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں، مطلب کتنے بڑے بڑے جو لائبریریز ہیں جو بھر دی گئی ہیں علم صرف اس قرآن کو لے کر۔ تو قرآن کے اندر ایک سمندر موزن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو علم کی بنا پہ مفصل بنایا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، راسخون علم اللہ تعالیٰ انہیں کو کہتا ہے کہ جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان کو وہ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے جو اس کو واقعی اس کو سمجھنے کی طلب رکھتے ہیں، جو اس کے ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بڑی بڑی حدیثوں کی بک تفہیم القرآن اور اسی طرح مختلف کتابوں کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، تو انہوں نے کوشش کی ہے دین کو سمجھنے میں، دین پر کام کرنے کی، جبھی تو اتنے بڑے بڑے کام کر گئے۔ انہیں اپنی پوری 30 سے 40 سال کی عمریں لگا دی اس کو لرن کرنے کے لیے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر ایک فزکس کا بندہ اس کو پڑھنا چاہے تو اس سے بہت کچھ سیکھ لے گا، ایک بایولوجی کا بندہ پڑھنا چاہے تو اس میں اس کے لیے چیزیں ہیں، ہر طرح کا علم جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، بتا دیا اس کے اندر، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کی منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس وقت وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمارے کو سفارشی جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تسلیم کر رکھے تھے وہ ختم ہو گئے، ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ رب العزت۔ اللہ سارے جہانوں کا پروردگار، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے
اور چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ کو پکارو چپکے. ایک تو لوگ جو علانیہ پکارتے ہیں، رو رو کے لوگوں کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پکارو خاموشی سے، چپکے سے، دل میں گڑ گڑاتے ہوئے، طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ. اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے ڈر بھی ہو، ایسے پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو تنہائی میں گرتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل خالص آنسو ہوتے ہیں جو انسان تنہائی میں اللہ کے آگے بہاتا ہے رات کی تاریکی میں، خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. وہ اسے پتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دے گا سوائے میرے رب کے. گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کو تمام وہ عبادتیں پسند ہیں جو اکیلے میں اور خاموشی کے ساتھ کی جائیں. فرائض جو ہیں واقعی فرائض جو ہیں وہ سب کے سامنے کرنے چاہیے کیونکہ وہ فرض ہیں، لیکن یہ کہ جو ہم نوافل کرتے ہیں وہ ہمارے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، چاہے وہ صدقہ ہو. کیوں زکوٰۃ دیکھیں آپ سب کو دکھا کے دے سکتے ہیں، فرائض باجماعت نماز پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے. یہ پڑھنا دکھانا ضروری ہے کہ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو نوافل ہیں وہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے آپ کی نمازی ہو، کوئی اور بھی عبادت ہو آپ کی، وہ سب چھپی ہوئی ہونی چاہیے، چھپ کے. اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. فساد سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی ہے، اس میں ایمان آ گیا ہے، بت توڑ دیے گئے ہیں، جیسے اس طریقے کے بت، یعنی ابھی اس وقت تو خیر نہیں ٹوٹے تھے بت، لیکن یہ کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں سے شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا ہے، اب اس کی اصلاح ہو رہی ہے. اب اس میں مزید فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، دوبارہ اس کو اس حال میں نہ لے کے آؤ جس سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال رہا ہے، اس کو پاک اور صاف کر رہا ہے. اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کا واسطہ طلب کرو، کسی سے مانگو، کسی اور کو بھی بیچ میں لاؤ، نہیں، اللہ کو پکارو خالص کر کے. لیکن اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے. اللہ کی رحمت سے کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جو مایوسی جو ہے کفر ہے، کہ بھائی میں دعا مانگتا رہا میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں مانگتا رہتا ہوں دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، صبر کرو، کوئی بھی وقت ہوگا. اور کبھی ایسی بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس دعا کو کس وقت قبول کرنا ہے، کیا اس کی شرائط. ہو سکتا ہے ہماری جو دعا مانگنے کا انداز ہی صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور ہر چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم دعا کس طرح مانگ رہے. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ صدقہ بھی نکال دے، اللہ شاید بہت طلبگار ہو اس دعا کا تو صدقہ نکال کے دعا کر لیں اللہ سے کہ میں صدقہ بھی نکال دیا، واپس بھی پڑھ لیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے، لیکن مانگے آپ اسی سے، اور جو ہے مایوسی نہ کریں. وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین تک حرکت دیتا ہے. ہوا میں برسا کے اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال آتا ہے. کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو ان بادلوں کو چلاتا ہے؟ اگر اللہ چھوڑ دے، قحط آ جائے تو پھر کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں اگ سکتا. تو یہ اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں دکھا رہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو ایک اچھا انسان ہوتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو خراب انسان ہوتا ہے اس سے خرابی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانی کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. ہم نے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارا اپنا ذکر کرنے کے بعد، اپنی تعریف بیان کرنے کے بعد، سارا کچھ بتانے کے بعد اب اللہ یہاں پر ہمیں پروفٹس کی پوری ایک بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے. پھر ان نبیوں کے ساتھ جو ہے ان کے لوگوں نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کے دور کے لوگ کر رہے تھے، اسی طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پہلے بھیجے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا. اب آگے جو ہے وہ اس کی پوری ایک ترتیب آ رہی ہے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ ہاں تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سرہی گمراہی میں مبتلا ہو. نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ آدم علیہ السلام کے بعد
नबी आए थे, और बीच में कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम आए थे, लेकिन उनके आने का टाइम पीरियड नहीं पता, ठीक है ना। तो नूह अलैहिस्सलाम आए थे, और फिर वो तकरीबन 950 साल उन्होंने जो है वो तबलीग की है, लेकिन उनकी उम्र जो थी उससे ज़्यादा थी। कोई कहता है 1400 साल थी, कोई कहता है 1600 साल थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत लंबी उम्र दी थी, और इतनी उम्र तक आप देखेंगे एक इस्लाम फैलाना, एक लंबी उम्र, और कितनी मुशक्क़त का और कितने सब्र का जो था वो मकाम होगा उनके लिए, जो उन्होंने, उनकी कौम उनको झुठलाती रही, और कहते हैं कि सिर्फ 80 लोग जो थे इस पूरे अरसे में ईमान लेकर आए थे, इस पूरे अरसे में। फिर अल्लाह ताला ने बहुत जगह हम जगह-जगह पढ़ेंगे नूह अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीकों से वाक़या बयान किया है कि हमारा नूह हमारा बहुत अच्छा बंदा था, और उसकी जो है लोगों ने कदर नहीं की, उसको झड़का, उसको जो है जो वो बात करता था, ये क्या-क्या नहीं उनके साथ हुआ होगा। तो अल्लाह ताला जगह-जगह हम पढ़ते जाएँगे, हमें उनके बारे में मालूमात आती जाएँगी। यकीनन वो अंधे लोग थे, और आद की तरह, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर आद की तरह हूद अलैहिस्सलाम आए थे। उसने कहा, है ब्रादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे। उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार करते जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं, और हमें घुमाने के तुम झूठे हो। उसने कहा, है ब्रादरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया, और तुम्हें खूब तनूमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें, और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते आए हैं। अच्छा तू ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई, और इसका गज़ब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिए हैं? तो इन्होंने क्या किया था, किसी को बारिश का, किसी को हवा का, किसी को दौलत का, किसी को बीमारी का रब कहते थे। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए ना अपने देवी-देवता बना दिए थे। और जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनत नाज़िल नहीं की। अच्छा तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और उसके साथियों को बचा लिया, और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयत को झुठला चुके थे और ईमान लाने वाले ना थे। और समूद की तरफ हमने उनके भाई स्वालेह को भेजा। उसने कहा, ए ब्रादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई है, जो अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है। लिहाज़ा इसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में चढ़ती फिरे। इसको किसी बुरे इरादे से हाथ ना लगाना, वरना एक दर्दनाक अज़ाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो वक़्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें इसका जानशीन बनाया, और तुमको ज़मीन में ये मंज़िलत बख्शी कि आज तुम उसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो, उसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस इसकी कुदरत के करिश्मों से गाफ़िल ना हो जाओ, और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे कमज़ोर तबके के, उन लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा, क्या तुम वाक़ई जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगम्बर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है उससे हम मानते हैं। उन बड़ाई के बद्दियों ने कहा, जिस चीज़ को तुमने माना है हम इसके मुनकर हैं। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला, और पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफवर्जी कर गुज़रे, और सालेह से कह दिया कि ले आ वो अज़ाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाक़ई पैगम्बरों में से है। आखिरकार एक दहला देने वाली आफ़त ने उन्हें आ लिया, यानी वो पूरा अर्थक्वेक आ गया, और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। और सालेह ये कहते हुए इनकी कौम से बस्तियों से निकल गया, ए मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुँचा दिया, और मैंने ये तेरी बहुत खैरख्वाही की, मगर क्या करूँ कि तुझे अपने खैरख्वाह पसंद ही नहीं। और लूत को हमने पैगम्बर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फ़हिश काम करते हो, तुमसे पहले दुनिया में किसी नहीं किया, यानी अम्ले कौम है। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुज़र जाने वाले लोग हो। मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज़ बनते हैं। आखिरकार हमने लूत और उसके घरवालों को बजुस इसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, बचाकर निकाल दिया, और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। ये सब डिटेल में आएगा, इसलिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ। आगे माशाल्लाह डिटेल में आएगा तो फिर हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। और मदीन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए ब्रादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाज़ा वज़न और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो, और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो, जबकि इसके लिए इसकी इस्लाह हो चुकी है। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाक़ई मोमिन हो। और ज़िंदगी के हर रास्ते पे रहज़न बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफ़ज़दा करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगो, और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आँखें खोलकर देखो कि दुनिया में मुफ़्सिदों का क्या अंजाम हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है,
اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی میں پھیرا جائے گا؟ قوم راضی نہ ہو، ہم اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت پہ پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پہ ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اسی قوم کے سردار نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ سارے جتنے بھی انبیاء ہیں نا یہ بہت اچھے اور ڈیٹیل میں آئیں گے، تو اس لیے میں نے ابھی ان کی کوئی ڈیٹیل آپ کو نہیں بتائی، یہ آتے اچھی طرح سے ان کی ڈیٹیل آئے گی تو ساتھ ساتھ پھر ہم پڑھتے جائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا یہاں پر جو ہے وہ 10 سپارہ 9 سپارہ ختم ہوا ہے نا، نہیں 8 سپارہ ختم ہوا ہے، ہاں 8 ختم ہوا ہے، 9 شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنا 9 کو کنٹینیو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آگے اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم ابھی السلام۔ میں آپ لوگوں سے صرف جو ہے